بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھاپے سے پناہ کیوں مانگی ہے، اور وہ کون سا بوڑھا آدمی ہے جس سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو عام طور پر ان 4 مراحل میں تقسیم کیا: بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا۔ پیدائش سے لے کر جوان ہونے تک یعنی ابتدائی 3 مرحل میں انسان کی رہائش، خوراک، خوشی، راحت، معاشی، کفالت، شادی بیاہ، دیگر مالی، جسمانی اور اخلاقی تمدنی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے والدین اپنی تمام توانائیاں قربان کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ عمر رسیدہ افراد اپنی کمزوری، توانائی اور ضعیف العمرہ کی وجہ سے ذہنی جسمانی لحاظ سے بچے کے مانند ہو جاتے ہیں، جو کل تک دوسروں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے، آج وہ خود عمر کی اس منزل پر دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں اور ان کی خدمت محبت کے محتاج ہوتے ہیں۔ اس کے لیے اسلام نے بوڑھوں کی عزت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا خاص حکم دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے کی عمر رسیدگی کے باعث اس کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جوان کے لیے کسی کو مقرر فرما دیتا ہے اور اس کے بڑھاپے میں اس سے اس کی عزت کرے گا۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا گیا تو آپ نے اس میں نوش فرمایا، اور آپ کے جانب ایک نوعمر لڑکا تھا اور بائیں جانب عمر رسیدہ حضرات تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں عمر رسیدہ لوگوں کو دے دوں؟ اس طرح ایک روایت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اسلام کی حالت میں 40 برس کی عمر مر جائے، اس سے 3 قسم کی بیماریاں جنون، کوہر، چیچک کو دور فرما دیتے ہیں۔ جب وہ 50 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ اس پر حساب کتاب میں آسانی فرما دیتے ہیں۔ جب 60 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ اسے اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور ایسے جب وہ 70 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اور سارے آسمانوں والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب وہ 80 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں قبول فرما لیتا ہے اور اس کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جب 90 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اسے زمین میں اسیر اللہ کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کے اہل خانہ کے حق میں اس کی سفارش قبول ہوتی ہے۔ اب اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھاپے سے پناہ کیوں مانگی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا میں چند چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ سنن ابو داؤد میں حضرت سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام مسجد میں تشریف لائے تو ایک انصاری صاحب ابو امامہ کو مسجد میں بیٹھے دیکھا۔ انہوں نے فرمایا، مفہوم کیا بات، تم اس وقت جب کسی نماز کے وقت نہیں مسجد میں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کی، مجھ پر قرضوں کا بہت بوجھ ہے اور فکروں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسا دعا یا کلمہ بتا دوں جس کے ذریعے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں ساری فکروں سے نجات دے دے اور تمہارے قرضے بھی ادا کر دے۔ ابو امامہ نے عرض کی، ضرور بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم صبح و شام یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، فکر اور غم سے، سستی اور کاہلی سے، بزدلی اور کنجوسی سے پناہ مانگتا ہوں، قرض کی غالب آنے سے اور لوگوں کے دباؤ سے۔ ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری ساری فکریں ختم ہو گئی اور میرا قرض بھی ادا ہو گیا۔ اس طرح صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی دعا فرماتے ہیں، مفہوم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سستی اور کاہلی سے اور انتہائی بڑھاپے سے، قرض کے بوجھ سے، ہر گناہ سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں کہ عذاب سے، دوزخ کے فتنے سے اور عذاب قبر سے، اور دولت و وسرت کے فتنے کی شر سے، مفلس محتاجی کے فتنے کی شر سے، مفت دجال کے شر سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھاپے سے پناہ مانگی۔ اس سے مراد وہ 60 سال، وہ بڑھاپا نہیں کیونکہ اس سے آپ مالیہ کے خود 2-4 ہوئے تھے، بلکہ اس سے مراد وہ بڑھاپا جس کو ارذل عمری کہا جاتا ہے، کہ جس میں آدمی بالکل بے بس، بے چارہ ہو جاتا ہے اور آدم کے بھلے برے کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے، جس میں اکثر اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، اس کے قوی کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام نے پناہ مانگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ بڑے لوگوں سے نفرت کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک ایسا برا شخص ہے جس سے اللہ نفرت کرتا ہے، اور حدیث میں اس کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے: کس قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا، متکبر فقیر، بوڑھا زانی اور ظالم حکمران۔ تیسرا ہے شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے، بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہو اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ زنا کے اسباب و محرکات عموماً
شباب، حرات، غیر و غلط، معرفت، غلبہ شہوت، ضعف عقل اور کم عمری ہے۔ یہ تمام اسباب محرکات بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ لمبی عمر اور متعدد تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے۔ اس میں جماع کے اسباب اور عورتوں کی شہوت کم پڑ جاتی ہے، اور بچی کچی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذرا موجود ہوتے ہیں۔ لہذا اب اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ ہٹ درم ہے، اس کے اندر خیشیت علی نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس کے علاوہ بھی حضرت علی کے اسلام نے مختلف چیزوں سے پناہ مانگی۔ حضرت ابو ہریرہ سے متفقی علی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم: اللہ کی پناہ مانگو بلاؤں کی سختی سے، بدبختی کے لاحق ہونے سے، بری تقدیر سے اور دشمنوں کے نہیں سے۔ اس حدیث میں 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی تلفیم آئی۔ در حقیقت دنیا اور آخرت کی کوئی برائی اور کوئی تکلیف، کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی ایسی نہیں جو ان 4 عنوانوں کے علاوہ ہو۔ بلا حرارت نام ہے جو انسان کے لیے باعث تکلیف اور موجب پریشانی ہو، جس میں آزمائش ہو۔ یہ دنیاوی بھی ہو سکتی ہے اور دینی بھی اور روحانی ہو سکتی ہے اور جسمانی بھی، انفرادی بھی ہو سکتی ہے، اجتماعی بھی۔ لہذا بلا کا لفظ تمہیں تمام مصائب، تکالیف، آفات کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان حدیث پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے، اللہ ہمیں ان چیزوں سے